السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ کیا جیو کا لائسنس حتمی طور پر معطل ہو جائے گا؟ بیرون ملک اثاثہ کیس، وزیر اعظم سمیت کئی رہنماؤں کو ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا۔ قومی سلامتی میٹنگ، سلامتی پالیسی پر غور۔ وی آئی پیز کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر حکومت ششو پنچ کا شکار۔ آج ایک اہم اجلاس ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں، جس میں پاکستان کی قومی سلامتی کو ڈسکس کیا گیا۔ آرمی کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی موجود تھے، آئی ایس آئی کے سربراہ جناب جنرل ظہیر عباسی بھی موجود تھے، اور وہاں پر کھل کر بات ہوئی افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے، کیونکہ آرمی چیف کل افغانستان کا دورہ کر کے آئے اور وہاں پر کمانڈروں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ خطے میں کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، اس پر آج گفتگو ہوئی، اور پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ کچھ اور اہم فیصلے بھی ہوئے جو پیمرا کے بورڈ میں ہوئے۔ وہاں پر اجلاس ہوا پرائیویٹ ممبرز کا، 5 ممبرز تھے جنہوں نے جو ایک متنازع مسئلہ چل رہا ہے جیو ٹیلی ویژن کے حوالے سے، اس پر ان ممبرز کا یہ آج فیصلہ ہے کہ جو جیو کا لائسنس ہے اس کو معطل کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جیو کا آفس ہے اس کو سیل کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو کونسل آف کمپلینٹس ہے کراچی، انہوں نے بھی یہی سفارش کی ہے کہ جیو انٹرٹینمنٹ کا جو لائسنس ہے اس کو معطل کر دیا جائے۔ 2 معاملات تھے، ایک تو مذہبی پروگرام کے حوالے سے جو کراچی سے ریکمنڈیشن آئی، اور دوسرا جو پیمرا کے پرائیویٹ ممبرز تھے ان کے اجلاس میں جو آئی ایس آئی کی کمپلینٹ تھی اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہارون صاحب، سب سے پہلے تو میں جو آج کی ایک اہم میٹنگ تھی جو قومی سلامتی کے حوالے سے، اس پر آپ کا کامنٹ چاہوں گا، پھر اس کے بعد پیمرا پر بات کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو ساری صورتحال ہے پاکستان کی داخلی، اور انڈیا میں نریندر مودی آ گئے، افغانستان سے خود راحیل شریف صاحب ہو کے آئے ہیں، کیا آج چیلنجز، کون سے بڑے چیلنجز ہمارے اس وقت سامنے ہیں جن پر آج بات کی گئی ہوگی؟ چیلنج ہمارا وہی ہے جی، افغانستان کی صورتحال سب سے بڑا چیلنج ہے، اور نریندر مودی کے آنے کے بعد انڈیا ہمارے لیے چیلنج ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ صحیح نہیں سمجھا جا رہا سچویشن کو۔ امریکیوں کو واپس جانا ہے، اس کے لیے انہیں ہم پہ انحصار کرنا ہے۔ ہم کسی خطرے میں نہیں ہیں، ہمیں جو خطرہ ہے وہ اندر سے ہے، طالبان سے ہمیں خطرہ ہے، اپنے یولیدہ فکری سے ہمیں خطرہ ہے، ایم کیو ایم مسئلہ ہے کراچی میں، اور جو لوگ ہیں وہ خطرہ ہیں، اور یہ جو میڈیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ خطرہ ہے۔ ہم کوئی سلیقے سے ڈھنگ سے نہیں سوچ رہے، انڈیا سے ہم نمٹ سکتے ہیں، انڈیا حملہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو 71 میں چند لاکھ آدمی چلے گئے تھے انڈیا، تو انہوں نے حملہ کر دیا تھا۔ 99 میں ہم نے 300 کلومیٹر اندر جا کے مہم جوئی کی تو نہیں کر سکا۔ خطرہ اندر سے ہے، لیکن اس میں ایک اچھی بہت خبر ہے۔ جنرل راحیل شریف وزیر اعظم سے بات کر کے گئے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ کوئی زبردستی چلے گئے ہیں، اگر کوئی سمجھ رہا ہے۔ اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اتنے خطرناک حالات میں بھی یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ دفاع کے معاملے میں، یہ قومی سلامتی کے معاملے میں سوچ سمجھ کے چلا جائے گا۔ ایک میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب نے بہت تاجیل سے کام لیا، بے حکمتی سے کام لیا کہ نریندر مودی کو انوائٹ کیا۔ پہلے انہوں نے منموہن سنگھ کو اسی طرح کیا تھا، یہ امریکن ایجنڈا ہے، یہ برٹش فارن منسٹری اس پہ لگی ہوئی تھی کہ جی انڈیا کی ہیجمنی ہو جائے علاقے میں اور امریکہ کے کہنے پہ ہم چلیں۔ اس طرح نہیں ہوتا، تھوڑا سا انتظار کرتے تو ہمیں وہاں سے انویٹیشن مل جاتا، اس پہ اندر سے پریشر آئے گا، یورپی یونین سے آئے گا، امریکہ سے پریشر آئے گا۔ ہمارے پاس ابھی بہت سے کارڈز ہیں، ذرا تحمل سے چلیں اور اپنا گھر ٹھیک کریں۔ کہا تو وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی تھا، اپنا گھر ٹھیک کریں، لیکن گھر ٹھیک کرنے کی بجائے وہ منمانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اور وہی نہیں، میڈیا بھی کوشش کر رہا ہے، فوج بھی کوئی بہت احتیاط کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے، توازن اور اعتدال کا۔ اگر ہم سلیقے سے چلیں تو حالات اتنے برے نہیں ہوں گے۔ اچھا، آپ نے داخلی صورتحال کی بات کی، میڈیا کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی۔ آج پیمرا میں اجلاس ہوا، اور وہ جو جنگ جیو کے حوالے سے جو آئی ایس آئی کی کمپلینٹ ہے اس پر پرائیویٹ ممبرز آئے، انہوں نے میٹنگ کی، لیکن سرکاری ممبران تو آج آئے ہی نہیں۔ دیکھیے جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انیشیٹو ہاتھ سے نکل گیا، اور اس طرح کی سچویشن میں اصل چیز انیشیٹو ہی ہوتی ہے، تعداد اصل چیز نہیں ہوتی۔ تعداد بھی اگر مجھے ٹھیک یاد ہے تو 10 ممبر ہیں، 5 پلٹ گئے تو 6 بھی پلٹ سکتا ہے۔
اور رشید چودھری کو جب انہوں نے نکالا تھا تو ان کا خیال تھا کہ یہ منمانی کر لیں گے، حالانکہ رشید چودھری کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ رولز پہ چلیں. مثلا انہوں نے زی ٹی وی کا کہا کہ دے دیں لائسنس، تو رشید چودھری نے یہ کہا کہ پی ٹی وی کو دے دیں، وہ وہاں دیکھا جائے انڈیا میں تو ہم بھی دے دیں، ریسیپروسٹی ہوتی ہے، دو طرفہ ٹریفک ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا. تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کی مدد سے، انڈیا کی مدد سے، فلاں کی مدد سے، فلاں کی مدد سے اور اپنی پارٹی کی مدد سے چیزوں کو مینیج کر لیں گے، اور اپنے میڈیا میں جو ان کے چمچے ہیں ان کی مدد سے مینیج کر لیں گے. ایسے نہیں ہوتا، ہر چیز کی لاجک ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا فرمان ہے، اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، کہ جو انسانوں کو ملے گا وہ عقل کے طفیل ملے گا، اور جس سے وہ محروم ہوں گے وہ بے عقلی کی وجہ سے ہوں گے. عقل ہی کی وجہ سے، اگر عقل سے کام نہیں لیں گے، ہوش مندی سے کام لیں. دیکھیے جیو کو اور جنگ کو سوائے اس کے کہ وہ اپنی غلطیاں تسلیم کر لیں اور اپنا کریکٹر ری ڈیفائن کریں، یعنی آزادی پوری استعمال کریں مگر اپنی حدود سے زیادہ تجاوز نہ کریں، اس کے بغیر اس کے زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں ہے. فوج اس کے خلاف نہیں، اب قوم اس کے خلاف ہو گئی. اچھا، دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ جو پیمرا کے ہم پرائیویٹ ممبرز کے میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تو آئی ایس آئی کی کمپلینٹ پر تھا یہ اجلاس، اور اس میٹر کو ہینڈل کر رہا تھا. لیکن جو کمپلینٹ کونسل کراچی ہے وہاں پر تو جو وہ ایک پروگرام آیا مارننگ شو، اس کے حوالے سے تھا، اور وہ بتا رہے ہیں کہ 10,000 کمپلینٹس تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دل آزاری ہوئی ہے تو وہ اس کو بند کر دینا چاہیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں دل آزاری ہوئی، اور وہ جو ایک مذہبی پروگرام تھا وہ ایک بہت زیادہ وہ اپنی لمٹس کو اس میں کراس کیا گیا تھا. پھر بھی جو دوسرا فریق ہے اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ ریکمنڈیشن سے پہلے سن لینا چاہیے تھا بلا کے کہ ان کا کیا موقف ہے؟ نہیں، سننا تو چاہیے. اور میری دیانتدارانہ رائے، دیکھیے جب ہم ججمنٹ دینے کی کوشش کریں تو آنیسٹ ہونے چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کی غلطی نہیں بھی ہے تو اسے غلطی کہیں. میرا نہیں خیال انٹینشنل تھا، لیکن حماقت کی تو حد ہے نا. ایک ایسی خاتون کو آپ نے 1 گھنٹے کے لیے فورم دے دیا جس بیچاری کو پتہ ہی نہیں، وہ جرنلسٹ تو نہیں ہے نا. مگر یہ اتنا خوفناک واقعہ ہے، مجھے دوسروں کا پتہ نہیں ہے، مگر میں سویرے سو کے اٹھا، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں میں خطا کار آدمی ہوں، لیکن جب میں نے سیدنا امام حسین کے بارے میں سوچا تو آدمی کا رواں کانپ اٹھتا ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا کے معاملے میں، یعنی ان مقدس ہستیوں کے آپ نام لیتے ہیں، ذرا تصور تو کریں کربلا میں ہوا کیا تھا، کیا قربانیاں دی گئی تھیں. 1400 سال سے ہماری گردن پہ ایک ان کا قرض ہے، وہ قرض ادا کرنے کی بجائے اور ان سے محبت کرنے کی بجائے ایسی احمقانہ حرکتیں ہم کریں. میں پھر کہتا ہوں مجھے نہیں لگتا انٹینشنل ہے، قطعاً مجھے بالکل کوئی شبہ نہیں ہے کہ بے وقوف حماقت کی ہے، حد ہے. لیکن 9 بجے پروگرام ختم ہوا، 9:01 پہ معافی مانگتے، ریئیکشن تو اسی میں ابھی آپ کے پاس اس پروگرام کا ریئیکشن آ رہا ہے. یو نو اٹ کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. اتنا نازک معاملہ ہے اور اس پہ مطلب ایڈامنٹ ہیں کہ جی ہماری کوئی غلطی نہیں. جس دن معافی نامہ چھپا ہوا ہے اسی دن ایک انصار عباسی صاحب کوئی ہیں، ان کا کالم چھپا ہوا ہے کہ ہم سے تو کبھی کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں. یعنی آپ فرشتہ بننا چاہتے ہیں، آدمی فرشتہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا ہارون صاحب، بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، اسی پر بات جاری رکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. پیمرا لائسنس جیو کا کینسل ہوگا، کیا بنے گا، ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن ایک مختصر سے وقفے. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے آج پیمرا کے اجلاس میں جس میں پرائیویٹ ممبرز آئے 5 ممبرز، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیو کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے اور اس کا آفس سیل کر دیا جائے. اسی طرح جو کمپلینٹس کونسل ہے کراچی کی، اس نے بھی یہی ریکمینڈ کیا ہے کہ جیو انٹرٹینمنٹ کا جو لائسنس ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہارون صاحب، یہ جو فیصلہ یا جو ابھی جس طرح سے ریکمینڈیشنز آئی ہیں، یہ بیان کیجئے کہ یہ جو بندش کی بات ہے یہی ایک حل ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور حل اس کا نکل سکتا تھا اس سارے معاملے کا؟ کیونکہ بہرحال جیو بھی ایک بڑا ادارہ ہے اور ہزاروں لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، ملازمتیں ہیں ان کی. دیکھیے گزارش یہ حل تو اور موجود ہے، لیکن فرض کیجئے یہ دفتر ہے، میں اس میں ملازم ہوں، کام کرتا ہوں، اور میری وجہ سے یہ دفتر ہی خطرے میں ہے، تو میری ملازمت کی خواہ کتنی اہمیت ہو، خواہ کتنی خدمت میں نے کی ہو، اگر میں اسے آگ لگانے پہ تلا ہوا ہوں تو پھر قربانی میری دی جائے گی، دفتر کی نہیں دی جائے گی. ہزاروں آدمی قربان نہیں ہوں گے، 20 کروڑ آدمی قربان نہیں ہوں گے 5,000 آدمیوں کے لیے یا 10,000 جتنے بھی ہیں.
اور میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں غلطیوں سے انسان تباہ نہیں ہوتے، غلطیوں پر اصرار کرنے سے تباہ ہوتے ہیں. وہ انٹرنیشنل کنیکشنز انہیں اپنے منقطع کرنے ہوں گے، انڈیا کا، برطانیہ کا، امریکہ کا وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں وہ اپنی سپیس لیں، 54% ان کی مارکیٹ تھی، وہ اس کو 80% پہ بے شک لے جائیں جینون طریقے سے، اور اس ملک میں بتیرا پیسہ کمایا جا سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، بڑے ٹاپ پروفیشنلز ان کے پاس ہیں. سلیقے سے چلیں، ہر چیز کی حدود ہیں. میڈیا خوابوں کی دنیا میں رہ رہا ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. عدالتیں خوابوں کی دنیا میں رہ سکتی ہیں، $200 بلین لے آئیں گی. نواز شریف صاحب خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں کہ خود صدر بن جائیں، اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیں اور چودھری نثار کو وزیر اعظم بنا دیں. یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی قاعدہ کرینہ ہوتا ہے. عدالتیں جو ہیں وہ ایک حد تک آزاد ہو گئی، میڈیا کا پریشر ہو گیا، قوم جو ہے وہ بیدار ہے. ہر کوئی اپنے دائرہ کار میں واپس چلا جائے. یہی ہے جمہوریت، یہی آزادی ہے. سسٹم کے اندر سب لوگ زندہ رہتے ہیں. قانون کی بالاتری، آئین کی بالاتری تسلیم کر لیں تو ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن ہر چیز کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں دوسرے کو جگہ دوں گا تو مجھے جگہ ملے گی. 20 کروڑ انسانوں کو زندہ رہنا ہے، مختلف نو خیالات ہیں، بڑا تنوع ہے، کوئی کسی طرح ہزاروں فرقے ہیں، بے شمار زبانیں ہیں، بے شمار نسلی گروپ ہیں. سب ایک دوسرے کو برداشت کریں. زندگی آدمی سے سمجھوتا نہیں کرتی، آدمی کو زندگی سے سمجھوتا کرنا چاہیے. اچھا، ایک ہارون صاحب چیز سامنے آج بھی نظر آئی کہ حکومت جو ہے وہ بالکل جو کمپلینٹس ہیں، بھلے وہ ISI کی طرف سے ہے یا جو مذہبی کمیونٹی یا پاکستان کے عوام، جس طرح پورا پاکستان اس کا دل ٹوٹا اور اہل بیت کے حوالے سے جو بے حرمتی ہوئی، جس طرح آپ بھی بریک پر جانے سے پہلے فرما رہے تھے. حکومت کی جانب سے ہم نے دیکھا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، ایک سست روی اور ایسا بالکل ایک کلیئرلی ایک چیز نظر آئی کہ حکومت اس میں سائیڈ لے رہی ہے اور جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے اس کے خلاف سائیڈ لے رہی ہے. اپنی جو افواج پاکستان ہے، ISI کے حوالے سے بھی ایسا لگا کہ حکومت شاید اپنے ہی اداروں کو اون نہیں کرتی. دیکھیے، جب آپ ماضی میں زندہ رہتے ہیں تو آپ کبھی آج کا تجزیہ نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں صحیح تجزیہ کرنے سے ہمیں روکتی ہیں، ہمارے تعصبات، ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں، جس کو قرآن مجید کہتا ہے طول عمل، خواہشات کی درازی. یہ پرویز رشید بیچارہ کیا وزیر اطلاعات کا کام کرے گا؟ انگریزی تو چھوڑ، اردو بھی نہیں آتی، پنجابی بھی ٹھیک نہیں بول سکتا. یہ 80s میں رہ رہا ہے، 90s میں رہ رہا ہے. یہ خواجہ آصف نے مجھے کہا کہ ہماری لیڈرشپ 90s میں رہ رہی ہے. انہیں پتہ نہیں ہے دنیا بدل گئی ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، پرانی سیاست گری خار ہے، نئے حقائق آ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانا وہ ہے جو اپنے عصر کو سمجھتا ہو، اپنے زمانے کو سمجھتا ہو. اقبال سمجھتے تھے، قائد اعظم سمجھتے تھے. ان کی مرضی سے نہیں چل سکتے، نہ ہماری مرضی سے چل سکتے ہیں، نہ ان کے مخالفین کی مرضی سے چل سکتے ہیں. سب کو جگہ دینی ہوگی، سب کو زندہ رہنا ہے اور گنجائش پیدا کریں سب کے لیے، حقائق کا ادراک کریں، حکومت کریں. یہ اس حکومت کو بدل کے ہمیں ملے گا کیا؟ عمران خان صاحب کیا تیر مار لیں گے؟ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہیں، یہی ایک واحد حل ہے. اور اگر زور لگانا چاہتے ہیں تو لگا کے دیکھ لیں. اچھا، یہ جو واقعہ ہوا جیو پر، جس طرح سے دو کنٹینٹ، ایک تو وہ ISI کے حوالے سے اور دوسرا مذہبی حوالے سے، کچھ اس طرح سے لگا کہ ایڈیٹوریل جو کنٹرول ہے اس کی کمی ہے. اور پھر یہ بھی سمجھ میں آئی بات کہ جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ یا جسے ہم ایتھکس کہتے ہیں وہ بھی فالو نہیں کیے جا رہے. اب اس چیز کی ضرورت تو محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہو جس میں سارے متفق بھی ہوں، اور یہ جو کنٹینٹ ہے اس پر بھی کچھ کنٹرول ہو، اس طریقے سے کہ جو ملکی ادارے ہیں یا جو نیشنل سلامتی کے ایشوز ہیں یا جو انتہائی سینسٹیو مذہبی معاملات ہیں اس پر تو پرہیز کیا جائے گفتگو سے، وگرنہ تو ملک میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے. جب بات نہیں سنی جاتی دلیل سے معقول لوگوں کی، نپولین کا ایڈوائزر اسے سمجھاتا رہا کہ روس میں تم نہیں جا سکتے، جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے، لاکھوں کروڑوں مربع میل کا ملک ہے، تمہاری فوج اسے فتح. وہ یورپ کی فتح نے اسے یعنی وہ ایک نشے میں تھا، ایک کیفیت میں. میر شکیل الرحمان کی حالت یہی ہے. خود انہوں نے مجھ سے کہا 3 برس پہ ہوتے ہوں گے کہ فلاں پراپرٹی ڈیلر پاگل ہو گیا ہے، ملک اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے. ان کی بھی حالت یہی ہے. وہ ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں، ویسے بھی مریض ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ان کا جسم زیادہ بناتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے چلا لیں گے. انڈیا میں ایک اسٹوڈیو بنا لیا ہے انہوں نے اور بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں. دنیا کسی کی مرضی سے نہیں چلتی، لیکن اگر وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، سمجھ لیں تو نہ کوئی بے روزگار ہوگا، نہ کوئی مسئلہ ہوگا. ان کے پاس بڑے ٹاپ پروفیشنلز ہیں، ان میں جو جینون لوگ ہیں اپنی آزادی انجوائے کریں، جینون لوگوں کو لگا دیں، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ابھی تک تو ان کا رویہ یہ ہے
کہ جو ہم کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک صاحب نے لکھا ہم سے کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں, یہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں, باقی سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, ان سے ہوتی نہیں. اچھا, یہ بیان فرمائیے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ میں یہ جو واقعہ ہے, جو اب نئی ڈائمینشن اس کی آ رہی ہے, یہ تو آگے چل کر لگتا ہے کہ معاملات کو مزید بگاڑے گا. میں ایک سادہ سی بات آپ سے کہتا ہوں, کل سول ملٹری ریلیشن شپ اگر ٹھیک ہوں, اگر وہ آپس میں بات کریں تو قربانی کس کی دی جائے گی, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس کو. جب ہم اس دفتر میں کالم لکھتا ہوں, آپ ایک ٹی وی پروگرام کرتے ہیں, جب ہم اپنا کام ٹھیک کریں تو نہ صرف یہ کہ ہم محفوظ رہیں گے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فروغ کا موقع بھی مل جائے. جناب عباس بن عبد المطلب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے چچا, جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے عافیت سے بہتر کوئی دعا نہیں مانگی. تو عافیت سے رہیں, اپنے دائرہ کار میں رہیں. میرے سامنے میری شکیل الرحمان سے ایک صاحب نے کہا تھا, میں ان سے زیادہ کسی دانا اور کسی خیر خواہ آدمی کو نہیں جانتا, امیر صاحب آپ کاروبار کر سکتے ہیں, آپ آرام کی نیند سو سکتے ہیں, لیکن اس ملک کو آپ اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے. وہ اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھ. بہت بہت شکریہ. ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے تو اسی میں عافیت ہے اور اسی میں سب کی بھلائی. یہاں پر ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سعید غنی اور تحریک انصاف کی رہنما ناز بلوچ صاحبہ سے, کیونکہ آج ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے, لاہور ہائی کورٹ نے, کہ $200 بلین جو پاکستانیوں کے بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں ان کو واپس لایا جائے, اور جو لوگ رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں ان کے نوٹسز کو, ان کے نام اخبارات میں شائع کر دیے جائیں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ سیاستدانوں کے اوپر جو ان کے جو نام ہیں ان کے اوپر مزید کیچڑ اچھالنے کی بات ہے, لیکن اس پر بات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت جو پاکستانی سیاستدان ہیں ان کے تقریباً $200 ارب کے اثاثہ جات ہیں بیرون ملک, اور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ہے جس کی سماعت ہوئی, اور ہائی کورٹ نے جو سیاستدان ہیں بڑی جماعتوں کے, تینوں بڑی جماعتوں کے سیاستدان, ان کو طلب کیا ہے. جو سیاستدان جن کو بلایا ہے عدالت نے ان میں زرداری صاحب ہیں, ان میں شہباز شریف صاحب ہیں, اور یہ کہا ہے کہ وہ آپ بتائیں کہ یہ رقم کس طرح سے وہاں پر جمع کی گئی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت اگرچہ یہ پٹیشن پرانی ہے, لیکن سیاستدانوں کے حوالے سے یہ گفتگو سیاستدانوں کے اوپر, ان کے کردار کے اوپر, ان کو مزید گندا کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جن لوگوں نے مال کمایا پاکستان میں ان میں سے تو بہت سارے ججز بھی ہیں, بہت سارے جرنیل بھی ہیں, بہت سارے بیوروکریٹس بھی ہیں, لیکن کارروائی کا آغاز صرف سیاستدانوں کے خلاف. شاید کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کی توہین کرنا ہے, لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے, ایک ایسے معاملے کو چھڑا ہے جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں اس کو چھڑا جائے, کیونکہ جو بیرون ملک جن لوگوں نے سرمایہ منتقل کیا, اگر اب وہ سرمایہ اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان آ جائے تو اس سے پاکستان کے بہت ساری جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی. پیپلز پارٹی کے سینیٹر جناب سعید غنی ہمارے ساتھ ہیں, اور تحریک انصاف کی ناز بلوچ صاحبہ, ان سے ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم سعید غنی صاحب. جی وعلیکم السلام. سعید غنی صاحب, یہ بیان فرمائیے کہ کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے پاکستان میں کہ جو بیرون ملک بتایا جا رہا ہے پاکستانیوں کے پیسے ہیں وہ واپس آ جائیں, اور پھر اس پر بھی کمنٹ فرمائیے کہ اس بات کا تعین کس طرح سے ہوگا کہ یہ رقم جو کمائی گئی یہ غیر قانونی طور پر کمائی گئی یا جائز کمائی تھی. سمیع صاحب, ایک تو دیکھیں ہمیں تھوڑا سا اپنی عدالتوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ عدالتوں کا جو بنیادی کام ہوتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ اپنے فیصلے کریں. اب اس سے پہلے ایک فیصلہ آیا تھا کہ کالا باغ ڈیم بنانے کا حکم جاری فرمایا تھا غالباً لاہور ہائی کورٹ نے. اس سے پہلے چینی کی پرائسز فکس کرنے کا ایک فیصلہ تھا, وہ غالباً سپریم کورٹ نے اس کو سو موٹو لیا اور انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی تھی. اس طرح کے بے شمار مقدمات ہیں جنہوں نے فیصلے کر لیے, اور وہ ایسے تھے جو کچھ ریلیونٹ بھی لگتے تھے لیکن ان پر بھی عمل نہیں ہو سکا چونکہ وہ قابل عمل ہی نہیں تھے. اب یہ جو مسئلہ ہے جس میں آپ نے کہا کہ سیاستدانوں کے پیسے, یہ سیاستدانوں کے نہیں, یہ پاکستانیوں کے. حکومت نے مجھے نہیں پتا کس طرح کیلکولیٹ کیے ہیں یا کیا ان کے پاس ذرائع تھے. انہوں نے کہا کہ $200 ارب جو ہے وہ پاکستانیوں کے غالباً سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں. اب یہ خواہش تو بڑی اچھی ہے کہ $200 ارب اگر پاکستان آ جائیں تو ہماری تو تقویم بدل جائے گی ہمارے ملک کی, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ڈکلیئر کیا ہے کہ میرے اثاثے باہر موجود ہیں تو یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے اثاثے باہر رکھتے ہیں پاکستانی قوانین کے مطابق.
نمبر 2 یہ کہ اگر کسی نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا اور کوئی یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میرے پیسے باہر ہیں، تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ پہلے تو یہ کہ اس کے پیسے یا اس کی کوئی پراپرٹی ایسی ہے جو باہر ہے جو ڈکلیئر نہیں کی اس نے، تو پھر اس کی ریکوری کی آپ کی بات کریں گے۔ اب اس میں بڑی مزہ کا خیال بات یہ ہے کہ کسی شخص نے جا کر اگر مقدمہ دائر کر دیا کہ جی پاکستانیوں کے پیسے باہر پڑیں اور ان کو آپ بلائیں، تو مناسب یہ ہوتا کہ عدالتیں حکومت کو نوٹس جاری کرتی، جس نے یہ جواب نیشنل اسمبلی میں دیا تھا اس سے پوچھتی کہ بھئی آپ کے پاس کیا ایسی سورسز ہیں جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ $200 ارب کے جو ہیں پاکستانیوں کے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر حکومت یہ ثابت کرتی کہ ان کے پاس کوئی ایسے شواہد موجود ہے جس کے اوپر آپ یقین کر سکتے ہیں۔ سعید غنی صاحب، آپ بات تو بڑی قانونی کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے اس ملک میں جب بھی کسی بڑے آدمی نے بڑا مال کمایا، ہاتھ صاف کیا، تو کیا اس نے کوئی نشان پیچھے چھوڑا؟ یہ کیسے ممکن ہے جو اتنے بڑے بڑے مگرمچھ لوٹ کے کھا گئے وہ کوئی اپنی چوری ڈکیتی کا نشان پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں؟ نہیں، اب دیکھیں نا، وہی بات آپ کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس نشانی نہیں ہے کسی کی تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ مطلب یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ وہی 25-30 آدمی سیاستدان آپ کو مل گئے، آپ نے ان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، یا تو آپ پہلے ثابت کر دیتے کہ جی ان کے اوپر ہیں، پھر آپ ان کو بلا لیتے۔ اب آپ نے مطلب ذلت کا نشانہ تو ان کو بنا دیا نا کہ جی اخبارات میں، ٹی وی پہ یہ خبریں تو فلیش ہو گئی کہ جی وہ $200 ارب باہر پڑے اور ان کو 25-30 آدمیوں کو انہوں نے نوٹس جاری کر دی، اور یہ بھی کہا ہے کہ جی اخبار میں نام ان کے جو ہے نا وہ مشتہر کریں آپ کہ جی ان لوگوں کو ہم نے بلایا ہے۔ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ عدالت کا مقصد کیا ہے۔ یہ بالکل $200 ارب واپس لانا چاہتے ہیں یا تزویل کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل۔ ناز بلوچ صاحبہ، سعید غنی صاحب کی آپ نے بات سنی، بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے سیاستدانوں کے اوپر جو اس طرح کی تنقید ہے، ان اے وے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان کرپٹ ہیں، حالانکہ جیسے سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں پیسہ تو پھر اور بھی بہت سارے لوگوں نے کمایا ہوگا جن میں بڑے بڑے بااثر لوگ ہوں گے۔ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں ساری جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع صاحب دیکھیں، میں تو کہتی ہوں اس کو ایک الفاظ کہتے ہیں ہاتھوں کی صفائی۔ جس طرح آپ نے بہتر طریقے سے بتایا کہ وہ جو مگرمچھ بڑی بڑی چوری ڈکیتیاں کر کے چلے گئے تو وہ پیچھے کوئی ثبوت اور شواہد تو پوری ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ایسے شواہد اور فٹ پرنٹس ان کے باقی نہ رہیں، لیکن عوام بے وقوف نہیں ہے۔ یہ معاشرے کو جواب دینا پڑے گا ان سیاستدانوں کو جنہوں نے اتنا سنگین جرم کے مرتکب ہیں۔ یہ وہ لوگ جن کے اثاثے 1985 تک 1985 تک کچھ اور تھے، 1990 میں کچھ اور ہو گئے، 99 میں کچھ اور ہو گئے، اور اب آپ دیکھیں تو کچھ اور کے اور ہو گئے۔ کسی نے اپنی شوگر مل بنا دی، کسی نے اپنی اسٹیل ملز بنا دی، کسی نے ویو آف کروا دی اپنے اربوں کے قرضے۔ شوگر مل، کیا مرزا شوگر مل کے قرضے معاف نہیں ہوئے؟ کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کے سامنے کھل کے سامنے آئی ہوئی ہیں؟ ایوری تھنگ از ویری مچ ایکسپوزڈ۔ اپنے ملک سے پیسہ لے کر باہر ملک لے کے جانا، اور اسحاق ڈار صاحب نے خود ایفیڈیوٹ پہ اپنے جو ہے انہوں نے اس بات کو مانا ہے، ایکسیپٹنس ان کی موجود ہے، جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ منی لانڈرنگ میں وہ ملوث تھے میاں صاحبان کے پیسے بیرون ملک منتقل کرانے میں۔ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں سعید غنی صاحب آپ جو آپ فرمانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ بول دیجیے گا، لیکن میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج عمران خان صاحب نے میٹنگ ہوئی صحافیوں کے ساتھ لاہور میں ان کی، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ماشاء اللہ کا دور تو چلا گیا، وہ تو دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن یہ جو اس وقت جمہوریت ہے یہ اصلی جمہوریت نہیں ہے، یہ نقلی جمہوریت ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری تحریک چل رہی ہے، ہم پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر مڈ ٹرم بھی ہوں اسی نظام کے تحت، اگلا الیکشن بھی ہو اسی نظام کے تحت، تو اس سے پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں ملنے والا، یہ تو چند اشخاص کے لیے ہے سارا نظام بنا ہوا۔ خان صاحب بہرحال ایک سیاسی لیڈر ہیں اور ان کا اپنا نقطہ نظر ہے جس کا ان کو حق ہے، لیکن اگر نظام کو ٹھیک کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر الیکشن ریفارمز لانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی چونکہ یہ نظام درست نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ کے پی کے کی گورنمنٹ انہوں نے بڑی جستجو کر کے لیے، ان کے پاس اکثریت نہیں تھی وہاں پر، انہوں نے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے، دیگر جماعتوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے اور کوشش کی کہ وہ کے پی کے اندر اپنی صوبائی حکومت قائم کریں۔ اگر نظام اتنا ہی برا تھا تو میرا خیال تھا کہ ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا، پھر یہ وہ تحریک جاری رکھتے۔ دوسری میرا خیال ہے کہ ناز بلوچ صاحبہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس فہرست کے اندر عمران خان اور جمائمہ خان کا بھی نام شامل ہے جن کو نوٹسز انہوں نے جاری کیے ہیں۔ دوسری ایک بڑی دلچسپ بات ہے، لوگ پتہ نہیں بھول گئے ہوں گے کہ ایک ارسلان افتخار کا بھی کیس آیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، اور خود انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ میرے پاس 900 ملین کا جو ہے وہ میرا بزنس کے میرے ایسٹس ہیں، پتہ نہیں ان کا بزنس کا جو والیوم ہے وہ 900 ملین روپے ہے۔ اس کے خلاف جب تحقیقات شروع ہوئی
اور ایف آئی اے کی ٹیم نے جب لندن جانے کا فیصلہ کیا تو سپریم کورٹ نے وہ کمیٹی جو ایف آئی اے کی ٹیم تھی اس کو توڑ دیا، ایف آئی اے کو انویسٹیگیشن کرنے سے روک دیا، اور وہ جو ٹیم لندن جا رہی تھی اس کو لندن جانے سے روک دیا. تو یہ تو دیکھیں تضادات ہیں، ایک طرف آپ کے پاس واضح شواہد موجود ہیں اور آپ اس پر کارروائی نہیں کرنے دے رہے اداروں کو، اور دوسری طرف ایک اخباری خبر ہے یا اگر اسمبلی میں منسٹر نے یا پارلیمانی سیکرٹری نے ایک جواب دیا ہے تو بجائے اس کے کہ اس آدمی کو، اس پارلیمانی سیکرٹری کو بلا کے اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے کس بنیادوں پر یہ کہا ہے اور کن لوگوں کے پیسے پڑے ہیں، آپ نے جو ہے وہ تماشا بنانے کے لیے تمام سیاستدانوں کے نام اس کے اندر دے دیے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس ملک میں کرپشن کی ہوگی سیاستدانوں نے، میں اس انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن اس ملک میں کرپشن صرف سیاستدانوں نے نہیں کی ہے، اور بے شمار لوگ ہیں جو سرکاری ملازم تھے، جن کے آبا و اجداد بہت غریب تھے جس طرح ہمارے ہیں، اس طرح اچانک سے ان کی نسلیں جو ارب پتی ہو گئی ہیں، ان کے بیرون ملک بڑے بڑے اثاثے ہیں، لیکن ان سے کوئی نہ پوچھ رہا ہے نہ ان کا نام آ رہا ہے. یا تو اس پوری فہرست کے اندر جنرلوں کے بھی ہوتے ہیں. سعید غنی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی ناز بلوچ صاحبہ، جسٹ لاسٹ سینٹینس، وقت کم ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی سعید غنی صاحب نے جو بات کی فہرست میں عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب نہ تو ملک کے وزیر اعظم رہے، نہ عوامی پیسہ، عوام کا پیسہ نہ ان کے ہاتھوں میں تھا، نہ انہوں نے عوام کے پیسے کا جو ہے وہ ناجائز استعمال کیا کبھی. ان کے پاس کوئی نہ ان کے پاس حکومتی عہدہ تھا، نہ حکومتی پوزیشن تھی. تو منی لانڈرنگ کے جو کیسز ان لوگوں کے اوپر بہت بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناز بلوچ صاحبہ اور سعید غنی صاحب بہت بہت شکریہ. بڑا اہم معاملہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ جو لوٹ کھسوٹ کے پیسے ہیں وہ واپس آئیں. پاکستان اس وقت برے اقتصادی حالات سے گزر رہا ہے اور ان کو بہتر بنانے کے لیے اگر وہ پیسہ واپس آ جائے تو اس سے بڑی اچھی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھلے کورٹ کی یہ انٹینشن نہ ہو، لیکن اس وقت جو معروضی حالات ہیں، جو ٹائمنگ ہے، صرف سیاستدانوں کا نام لینا، ان کا نام اخبارات میں چھپوانا کسی ایویڈنس کے بغیر، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس سے جو ایک پرسیپشن بنا ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کا نام جو پہلے ہی آلریڈی کو بہت زیادہ اچھا نہیں ہے عوام کی نظر میں، کیونکہ سسٹم نے ڈیلیور نہیں کیا، مزید اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. بہرحال اس وقت ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے. مسلم لیگ نون کی حکومت غریبوں پر تو ٹیکس لاد رہی ہے، بوجھ اس کا، لیکن جو عمراء ہیں، جو بڑے طبقے ہیں، ان کو جو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے، جو رعایت دی گئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. اس پر بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پاکستانی عوام ہر الیکشن میں ووٹ اس امید پر دیتے ہیں کہ آنے والی حکومت وی آئی پی کلچر کو ختم کرے گی، لیکن وہی سیاستدان جب اپوزیشن سے حکومت میں آتے ہیں تو عوام سے کیے گئے وعدوں کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں. ابھی مسلم لیگ نون کی حکومت کو مینڈیٹ ملا اور لوگوں نے یہ سمجھ کے دیا کہ وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہوگا، اقتصادی حالات بہتر ہوں گے، غریب کو روزگار ملے گا. لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں، ٹیکس بھی لگایا جائے گا، 300 ارب روپے کا اضافہ کیا جائے گا اور وہ مڈل کلاس اور غریب آدمی پر لگایا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امیر آدمی ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جو وی آئی پیز ہیں، ان کو جو سیلری میں رعایت دی جاتی ہے حکومت اس کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بڑے بڑے فیڈرل سیکرٹری ہیں، ججز ہیں، جنرلز ہیں، ان سب کی تنخواہوں میں عام آدمی، عام جو ایک سرکاری ملازم ہے، اس کی طرح ٹیکس نہیں کٹتا. جو اس کی پریویلیجز ہیں اس کو نکال کر، اس کی منہا کر جو باقی اماؤنٹ بچتی ہے اس پر ٹیکس لگایا جاتا ہے. اس لیے وہ بہت کم اماؤنٹ میں ٹیکس دیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو غریب آدمی ہے وہ اپنی پوری تنخواہ پر ٹیکس ادا کرتا ہے. آج اس وی آئی پی کلچر کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب سلمان شاہ صاحب، سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں، ڈاکٹر اکرام الحق، بڑی ریسرچ ہے ان کی ٹیکس پہ. سب سے پہلے شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. سلمان صاحب یہ بیان فرمائیے، یہ جو وی آئی پی کلچر ہے، اب ایک جو امیروں کو جو رعایت ہے ٹیکس میں، وہ حکومت کہتی ہے کہ وہ دیتی رہے گی، لیکن غریب آدمی پر بوجھ مزید لادا جائے گا 300 ارب روپے کے ٹیکسز کا. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے اس کو بہت سی ریفارمز چاہیے. انفارچونیٹلی ہم پوچا پاچی کر کے وہ ایک نظام کو آگے چلاتے چلے جا رہے ہیں اور جو بنیادی پرابلمز ہیں اس کو ہم حل نہیں کر رہے. اب ریونیو جنریشن جو ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس میں فیئرنیس اور ایکوٹی جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن وہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کلیکٹ کر ہی نہیں سکتے. ان کی جو ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی جو ہے اور ان میں جو انسینٹیوز ہیں کہ اس میں خود برد کرنا یا دوسری چیزیں کرنا، اینڈ پاورفل جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں.
سو انفارچونیٹلی اس کا جو آپ کو کرنا پڑے گا تو اس میں بہت میسو قسم کی ریفارمز کرنی ہے. اوپر سے آپ کے پاس IMF کا پروگرام چل رہا ہے جس میں آپ نے 250 ارب کے قریب اب ریونیو ٹارگٹ سیٹ کر لیا بیسکلی, اور اتنا تو IMF کو بھی پتا ہے کہ یہ نہیں کر پائیں گے. تو سو ادھر ادھر جگہ جگہ ود ہولڈنگ ٹیکس انکریز کر دو, ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دو, سیلز ٹیکس میں چینجز لے آؤ, لیکن ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو بڑھانے کی جو اشد ضرورت ہے. یہ تو ہوتا نا بات اگر IMF کے ساتھ پروگرام کرتے کہ جی یہ 300 ارب جو ایکسٹرا آپ لا رہے ہیں, یا بلکہ یہ تو 300 ارب بھی نہیں, تو ایکچوئل کلیکشن تو آپ کی 2200 ارب اس دفعہ ہوگی, اور اس کو 600-700 ارب آپ نے جو ایکسٹرا لینا ہے وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھا کے جو لوگ بالکل ہی نیٹ کے باہر بیٹھے ہیں ان کو آپ نے بیچ میں لانا تھا. اور بڑے عرصے سے آپ یہ سارے پروگرام بنا رہے تھے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے, ہر قسم کی انفارمیشن, لیکن وہ ہر چیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ختم کر دی. میں اگر مجھے شاہ صاحب اجازت دیں, اکرام صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ جو میں دیکھ رہا تھا جو سیلری سٹرکچر ہے, جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں, جس طرح ججز ہیں, ان کو جو دیے جاتے ہیں ہاؤس رینٹ کی مد میں ₹1,00,000 دے دیا جاتا ہے, پھر دوسرے الاؤنسز دیے جاتے ہیں, اور وہ ٹیکس اس پہ نہیں لگتا, اور جو ٹیکس لگتا ہے وہ ساری اس کو کاٹ کے جو باقی تنخواہ کا تھوڑا سا حصہ جو دکھایا جاتا ہے اس پہ ٹیکس لگتا ہے. تو یہ تو حکومت کہتی تھی غریب کی مدد کریں گے, غریب کو ریلیف دیں گے, لیکن یہ ریلیف تو امیر کو جا رہا ہے. ٹیکس کا انسیڈنس جو ہے وہ دو طرح سے اس جگہ پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک تو جو ٹیکس فورگو کر دی ہے, یعنی کہ ہمارے ہی پیسے سے ایک خاص قسم کا جس طبقے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ان کی جو لیوش قسم کی لائف ہے اس کو دراصل ہم فنڈ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو بنیادی ریفارمز ہو سکتی تھی جیسے دوسرے ملکوں نے کیا کہ ان کو کمپوزٹ سیلریز دے دیں, اور جو بلڈنگز اور بڑے بڑے بنگلے تھے وہ لے کر اس کو انہوں نے پبلک یوٹیلیٹی میں اور انکم ییلڈنگ ایسٹس میں کنورٹ کر لیا. ایک طرح کی ریفارمز پاکستان میں تو ابھی بہت دور کا خواب ہے, کیونکہ یہ طبقات اتنے مضبوط ہیں کہ اس طرح کی ریفارمز ہونے نہیں دیتے. دوسری طرف دیکھ لیجئے ٹیکس فیکٹری کے اندر صرف 14,000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 1 ملین سے زیادہ ٹیکس کی اپنی ایڈمٹ کی ہے لائبلٹی. اب اس ملک میں ہمیں پتہ ہے کتنی دولت ہے کچھ چند لوگوں کے پاس, اور جب ٹیکس انفورسمنٹ کی بات آتی ہے تو FBR ان لوگوں کے نام تو چھاپ دیے ہیں جو بیچارے سیلری لوگ تھے جنہوں نے ٹیکس دیا. اب جو نان فائلرز تھے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں کیا. اب ڈائریکٹری بھی اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ اس ملک میں جو بہت امیر طبقہ ہے وہ بالکل ہی ٹیکس کمپلائنس نہیں کر رہا, کسی قسم کا انڈیویجول انکم ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے, اور FBR اس قدر ان ایفیشینٹ اور ان افیکٹو ہو چکی ہے کہ اب اسے ادارہ کہنا جو ہے وہ بھی ایک مذاق لگتا ہے. بالکل صحیح شاہ صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی ڈاکٹر اکرام صاحب نے. آپ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا جا سکتا, جو نہ ایگریکلچر ٹیکس لگایا جا سکتا ہے, نہ وہ لوگ شامل کیے جا سکتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا صرف 8.8 ہے ہماری ٹیکس ٹو GDP ریشو, جبکہ ٹرکی میں جس کا ہم ماڈل فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ 21% ہے. کس طرح سے اس میں اضافہ ہوگا؟ امیر آدمی اپنے اوپر تو ٹیکس نہیں لگنے دے گا. دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ابھی میں ریٹنگز پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی حکومت کے جو خرچے ہیں ویسٹ فل ایکسپینڈیچرز, اس میں بھی ہم دنیا میں سب سے ٹاپ پہ ہیں. سو ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر رہے, دوسری طرف جو تھوڑا بہت ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں وہ اخراجات جو ہیں اس میں سے جو آپ کو ریٹرن ملنا چاہیے وہ بھی ہم نہیں پورا طرح سے لے رہے. سو پورا کا نظام جو ہے وہ اس وقت ٹوٹا ہوا ہے, اور اس کو آپ کو درست کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. اور آپ نے جیسے بات کی کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس, اب صوبوں کا یہ ایک بہت بڑا سورس ہو سکتا ہے. پنجاب کے لیے پرٹیکولرلی پنجاب اینڈ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ سندھ کے لیے یہ بہت بڑا ایک سورس فار ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے, فار لوکل گورنمنٹ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو دیہاتی ایریاز ہیں وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے, اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس کو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ منسلک کریں اور لوکل لیول پہ وہ کلیکٹ کریں اور لوکل لیول پہ اس کو ہم خرچ کریں تو ایک آپ ریولیوشن لا سکتے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ پورا نظام جو ہے اس کو آپ کو اب درست کرنے کی ضرورت ہے, اور حکومت کی ویسٹ فلنس آن ون سائڈ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسری طرف ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور ایکوٹی لانے کی اس میں بڑی اشد ضرورت ہے. بٹ انفارچونیٹلی جتنی بھی ہماری حکومتیں سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں یا جو دے آر ان اے بگ ہری,
وہ ریفارمز کے لیے انتظار نہیں کر سکتی. وہ سمجھتی ہیں کوئی جادو کی چھڑی کوئی ہمارے ہاتھ میں آیا جس کے ساتھ ہم ہاتھ لگائیں اور یہ سارا کام ہو جائے. لیکن یہ بڑا محنت کا کام ہے, کیونکہ ابھی تک آپ نے اپوائنٹمنٹس نہیں آپ کر سکتے اپنے اداروں میں, اور اداروں میں جو کمزوریاں ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو ویکنیسز ہیں, وہ بھی ابھی تک آپ نے درست نہیں کی. اور جب یہ آپ دیکھ لیں کہ کارپوریٹ گورننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے ریسورسز لگائے ہیں اس سے آپ میکسیمم بینیفٹ لیں. میں شاہ صاحب بالکل آپ درست آپ نے فرمایا. اکرام صاحب وقت کم ہے, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, یہ بڑی بات ہو رہی ہے بیرون ملک پاکستانیوں کا سرمایہ اس کو واپس لے کے آئیں. کوئی قانون ہے ہمارے پاس یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو دولت تھی قانونی تھی غیر قانونی تھی, اور اس کو واپس لانے کے لیے ہمارے ہاں کوئی قانون ہے؟ دیکھیے سب ہوائی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ جو آج ریٹ کا بھی ذکر ہائی کورٹ میں ہوا, سارے لوگ جو ہے اخباری خبروں پہ بات کر رہے ہیں, نہ کسی قسم کا کوئی ثبوت ہے. جن ملکوں میں یہ ہوا ہے وہاں کہیں وسل بلور نے بتایا, ان کے پاس ڈیفینیٹ انفارمیشن آئی تو ایکشن لیا گیا. ہمارے ہاں یہ زیادہ تر پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ہے, چونکہ ایک پاپولر نعرہ تھا کہ ہاں جی باہر سے لائیں. نہ اس 200 ارب روپے کی کوئی بیسز ہے, 200 ارب جو ڈالر کی, نہ اس کا کوئی ایک بھی نام ان کے پاس نہیں ہے. آج تک ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کا آرٹیکل 25 اس کو ری نیگوشیٹ نہیں کیا تاکہ والنٹری ایکسچینج آف انفارمیشن ہو سکے. یہ سب جو ہے اس کی کوئی بیسس ہوائی باتیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام صاحب, سلمان شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ. باہر سے دولت واپس لانے کی جو باتیں ہیں ہوائی باتیں ہیں, کوئی اس میں پریکٹیکل ابھی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں جو صدر ہے, جو وزیر اعظم ہے, جو وفاقی وزراء ہیں, وی آئی پیز ہیں, فیڈرل سیکرٹریز ہیں, ججز ہیں, جنرلز ہیں, کوئی بھی آدمی ٹیکس اس ریشو سے نہیں دیتا جس ریشو سے عام دفتر میں کرنے والا ملازم دیتا ہے. اور اس وقت جو خبریں ہیں وفاقی حکومت ان بڑے آدمیوں کو جو چھوٹ ہے اس کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہ رعایت بڑے آدمیوں کو ملتی رہے, اور اگر پسے تو صرف غریب آدمی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.